قرآن کریم محض ایک کتاب نہیں بلکہ ہر مسلمان کی زندگی کا رہنما، دل کی روشنی اور امت کی بقا کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح نشانیوں سے بھرپور ہے، تاکہ انسان اپنے اعمال، اخلاق اور معاشرت میں صحیح راہ اختیار کرے۔ قرآن حکیم کے ساتھ رشتہ صرف تلاوت یا حفظ تک محدود نہیں، بلکہ یہ تعلق دل، عقل اور عمل میں عملی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ جب مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے تو یہی تعلق امت کے ہر بحران میں روشنی اور استحکام فراہم کرتا ہے۔ اسے اختلافات، انتشار اور فکری کمزوری سے نکال کر اصول، عدل اور وحدت کی راہ پر لے آتا ہے۔ کتاب اللہ سے مضبوط تعلق کا مطلب ہے ہر لمحہ اپنے کردار، نیت اور عمل کی جانچ کرنا۔ یہ رشتہ انسان کو صبر، عدل، دیانت اور قرب الہی کی راہ پر قائم رکھتا ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ فرد اور معاشرہ قرآن کریم سے دور ہو گئے ہیں۔ علم دین کی کمی، اندھی تقلید پر انحصار اور تحقیق سے غفلت نے امت کو فکری اور عملی ضعف میں مبتلا کر دیا ہے۔ قرآن مجید سے گہرا رشتہ نہ صرف فرد کی اصلاح بلکہ اجتماعی طور پر ایک متحرک، بیدار اور مضبوط امت کی بنیاد بھی ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک قرآن کی تعلیمات عملی زندگی میں نافذ رہیں، مسلمان دنیا کے رہنما رہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں قرآن مجید نہ صرف عبادت کی کتاب تھا بلکہ معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی فیصلوں کا معیار بھی تھا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر فیصلہ قرآن و سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا، جس کی وجہ سے اسلامی ریاست مستحکم، متحد اور مضبوط بنی۔ یہ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قرآن کی حقیقی طاقت اس کے عملی نفاذ میں ہے، نہ کہ محض حفظ یا تلاوت میں۔ آج بھی مسلمانوں کی بقا اور امت کی ترقی اسی رشتے کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ اگر ہر فرد قرآن کو نہ صرف سمجھے بلکہ اپنے عمل، معاشرت اور نظام زندگی میں اس کے اصول نافذ کرے تو یہی امت کی حقیقی نجات اور بیداری کی بنیاد ہوگی۔ یہی اصول احیاء خلافت کی بنیاد ہے، ایک ایسا نظام جو قرآن کے احکام پر قائم ہو، فرد کی اصلاح سے آغاز کرے اور اجتماعی وحدت، عدل و انصاف اور استحکام تک پہنچے۔ قرآن سے مضبوط تعلق ہی امت کی تقدیر کو روشن کر سکتا ہے۔